جمہور کے فتوے کے مطابق نہیں، لیکن خیر و برکت کے حصول کے لیے علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تراویح کی نماز میں حافظ صاحب تلاوت کریں قرآن پاک کی تو کم از کم پورے قرآن کریم میں ایک مرتبہ اس کو بالجہر پڑھ لیا جائے تاکہ ان اکابر کی تحقیق کا بھی احترام ہو جائے جنہوں نے اس کو ہر صورت کا جزو مانا ہے، ایک فقہی باریکی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر ارشاد فرماتے ہیں فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ 30 پاروں کے قرآن شریف میں جب حفظاً حافظ صاحب تراویح میں پڑھیں تو بسر تو پڑھتے ہیں، جب بھی تلاوت شروع کی جائے سورۃ فاتحہ کی تو سرًا پڑھی جاتی ہے، سنت ہے، لیکن بالجہر نہیں، کیونکہ یہ آیت نہیں ہے اس سورت کی، سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق اس کی تفسیر بھی کل کی نشست میں ہوئی ہے، برسوں یا کل ہوئی ہے، تو ان کی برکات لینے کے لیے حکم یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر بھی پڑھ لیا جائے، جس طرح کہ آج ہمارے اکابر کے مطابق اسے صورت اخلاص کی تلاوت میں پہلے بالجہر پڑھ لیا جاتا ہے، اور صورت اخلاص کو ختم قرآن کریم کے حوالے سے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ اخلاص کی 4 آیتیں ہیں، جب اس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے تو فضیلت کے اعتبار سے 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب ہوتا ہے، اور 2 مرتبہ پڑھی تو 20، اور جب 3 مرتبہ پڑھی تو ختم قرآن کریم۔ یہ وضاحت رسول معظم نبی مکرم علیہ السلام نے فرمائی ہے، تو 3 مرتبہ پڑھنے سے ختم قرآن پاک کی برکات ملتی ہیں، لہذا یہ بھی حکم ہے کہ جب قرآن پاک ختم کیا جائے پڑھا جائے تراویح میں تو پھر سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پہلی مرتبہ جب پڑھیں گے تو اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر پڑھ لیتے ہیں تاکہ جہریت کا بھی شرف ہو جائے، اور 3 مرتبہ تلاوت سے برکات ختم قرآن کریم کا بھی شرف حاصل ہو جائے ثواب کے حوالے سے، اور مضا میں تلاوت میں جو کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا فرما دے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر برکت حاصل نہیں ہوتی۔ برکات کے لیے ہاں البتہ کوئی ایسا کام ہے جو اچھا نہیں ہے، اس کے آغاز اچھا کام تو ویسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کا معمول غلطی کرتا ہے تو اس اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، جیسے سگریٹ پینا، حقہ پینا، یہ اگرچہ پینے والے تو شوق سے پیتے ہیں لیکن مسئلہ شرعی کے حوالے سے
یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے. اچھے کام، اچھا عمل جو ہے اس کو اس مبارک اور پاک سورت یعنی آیت کریمہ سے شروع کریں ہر اچھے کام میں. اور حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے ملکہ یمن کو حکم نامہ لکھا تو وہاں آپ نے بسم اللہ شریف لکھی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. نہایت اختصار مگر جامعیت کے ساتھ آپ نے کہ چنانچہ اس وہ خاتون جو تھی اگرچہ مسلمان نہیں تھی اس وقت، لیکن اس کو قدرت نے اتنا شعور دے دیا جب رب کریم کرم فرمائے اور ہدایت کی راہ کھل جائے تو پھر رب شرح صدر عطا فرماتا ہے. چنانچہ اس نے اپنے کابینہ کی میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں اس نے یہ بات رکھی. بات تو اتنی تھی کہ یہ رکا ہے، لیکن اس نے کہا کہ القی الی کتاب کریم، کہ میری طرف ایک بڑا عزت والا مکتوب ڈالا گیا ہے. اب وہ بلقیس جو ابھی مشرف بایمان نہیں ہے، اس نے اس مکتوب گرامی کو معزز کہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ بھی مفسرین نے گفتگو فرمائی ہے. فرماتے دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کیا گیا ہے، اور یہ ایسے مبارک الفاظ ہیں کہ اس نے بادشاہ ہونے کے باوجود کبھی سنے ہی نہیں، کیونکہ یہ نعمت ایسی ہے رب کریم نے ایمان والوں کے سوا کسی کو دی نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والے ہی برکات حاصل کرتے ہیں. جو بھی اچھا کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رب کریم، ہاں ایک تو یہ کہ اس نے کریم اس لیے کہا کہ یہ بسم اللہ پر شامل ہے، بسم اللہ شریف اس میں ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسری اس کے کریم اور معزز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نام پڑھ کر اس پر ہیبت طاری ہو گئی. حالانکہ خود بادشاہ ہے اور اس کی سلطنت کے کل پرزے بڑے عظیم ہیں، بڑی زبردست فوج ہے، بڑے بڑے جرنیل ہیں، لیکن حضرت کے نام پاک میں اتنی ہیبت ہوئی کہ اس کا دل کانپ گیا. انہ من سلیمان. یہ اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ایک کافر عورت دیکھے پڑھے تو نام پاک کی برکت سے دل میں جو ہیبت آئی، اس ہیبت نے اس کے غبار دھو دیا اور اس کو ایمان کی طرف رہنمائی کی. تفصیلات ہیں. اس پہ اشارہ یہ بھی ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی برکت سے رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام کا نام پاک آتا ہے. حضور کے نام مبارک کی برکت سے خیر و برکت ملتی ہے اور انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں رب کریم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام مبارک یہ نہیں ہے، ان کا نام مبارک ہے اخنوخ، لیکن آپ کو نوح کہتے ہیں. اس کی وجہ ہے. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کہ آپ بہترین انداز میں ہدایت کا درس دیتے تھے اپنے وابستگان عقیدت کو.
انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکات ہیں، بڑی سعادات۔ امتوں نے جو مسلمان تھے ان میں انہوں نے برکتیں حاصل کی ہیں۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جو مشرف با ایمان تھے، انہوں نے بابا جان اپنے والد گرامی خلیفۃ اللہ مسجود ملائکہ ابو البشر ان کے نام پاک کا ورد کر کے انہوں نے بڑی برکات حاصل کی۔ اور ہمیں تو رب نے وہ محبوب عطا فرمایا جن کے نام کا ورد انبیاء نے بھی کیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ہے، حضرت سرکار جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی برکت کا ذکر کیا تھا حضور کے سامنے نعت شریف پڑھتے ہوئے کہ فی صلبہ انت کیف یحترق ورت نار الخلیل مستطرا، ورت نار الخلیل مستطرا، آپ خلیل جلیل والی آگ میں مستور تشریف فرما ہوئے، کہاں؟ فی صلبہ ہی، ان کی پشت مبارک میں، انتا آپ تشریف فرما تھے، کیف یحترق، آگ میں کیوں ہمت پڑے کہ ان کو جلا سکے، اس کی آپ کی پشت میں جو آپ خود تشریف فرما ہے۔ بات میں اشارے ہیں، اگر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں سرکار کا نور کریم ہو تو خلیل جلیل کی مشکل حل ہو جاتی ہے، تو اگر نبی پاک کے منگتوں کے دل میں سرکار کا نام ہو تو انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہے، قبر میں بھی خیر، حشر میں بھی خیر ہے۔ یہ نام پاک خیر ہے، یہ دنیا والآخرہ کا ضامن ہے، حامی ہے، حامل ہے۔ اللہ کریم نے اس نام پاک میں بڑی عظیم برکتیں رکھی ہیں۔ کہنے والے نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، اور فقیر حکیم نے اسے پڑھا ہے، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بستان العارفین میں، جو کہ سمرقند شہر کے فقہ حنفی کے بڑے زبردست امام ہیں، آپ نے اسے نقل کیا ہے کہ کانا داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پہلے سرکار کا نام لیتے تھے، آپ کا نام لیتے تھے۔ تو جن کے نام نے رسولوں نبیوں علیہ السلام کی مبارک زندگیوں میں نور کے یوں سمجھے سوتے پھیلا دیے ہیں، تو خدا کرے امت کو ان کے نام نامی اس پہ گرامی سے رابطہ ہو تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو سرکار حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء فرماتے کہ یہ اس نامہ گرامی کے معزز ہونے کی دلیل ہے۔ جب ہی اس نے، یہ نہیں ہے کہ لکھنے والے کاتب نے خوش خط لکھا ہے خوش خط، لیکن اس نے جو کریم کہا ہے خوش خطی کے حوالے سے نہیں ہے۔ سرکار حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو نام مبارک استعمال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی برکت ہے۔ تو رب کریم نے اس کی برکات کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ یمن بھی عطا فرما دیا اور ملک یمن بھی عطا فرما دیا۔ چنانچہ آپ نے ان کے آنے سے پہلے فرما دیا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمی، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے۔ حضرت
اس ریاست میں کبھی تشریف نہ لے گئے، لیکن اس کے تخت کی بات کیوں کر دی؟ ایکم یاتینی بعرشہا، کہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لائے گا؟ قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میری بارگاہ میں میرے مطیع ہو کر آ جائیں۔ کیا یہ غیب کی خبر نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کے آ رہے ہیں، ورنہ تو اس کی بڑی زبردست فوج ہے، اس کا ملک جو ہے بڑا مضبوط ہے سیاسی حوالے سے، لیکن نبوت کی ٹھوکر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے عرش کا ذکر کیوں کیا؟ تخت کا ذکر کیوں؟ آپ کو تخت کی ضرورت ہے؟ آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں کیا؟ علماء فرماتے اس میں بھی ایک راز تھا۔ جب ہدہد کو آنے میں دیر ہوئی نا، فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، آپ نے پرندوں کا تفقد کیا، تجسس کیا، چھان پھٹک کی، ایک چڑیا نظر نہیں آئی۔ فرمایا ما لی لا اری الہدہد، ہدہد ڈیوٹی پر نہیں کھڑا، اگر یہاں چراغ جلتا ہو تو خدا کی قسم ہے جگہ جگہ نبوت کے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں، اور جن کے چراغ جلے ہی نہیں ہیں انہوں نے یہاں پھر بک دیا۔ لو جی، سلیمان علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدہد کدھر ہے، کہتے ما لی لا اری الہدہد، کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ان کو ہدہد نظر نہیں آیا۔ پھر تمہیں کیا ملا؟ کہتے ملا یہ پتہ چلا کہ نبی کو دور کی خبر نہیں۔ لا حول ولا قوة، یہ ظالموں نے اپنا منصب بنا لیا ہے نبوت کی عظمت کے خلاف بکواس کر۔ میرے اکابر فرماتے ہو بے وقوفو، ایک پرندہ نہیں تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت پرواز کرتا تو پورے تخت پر سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں پرندے پر پھیلا کر برابر میں اوپر اڑتے، تاکہ حضرت کے تخت مبارک اور آپ کی کابینہ پر کوئی دھوپ کی تمازت کا اثر نہ ہو۔ اب بتائیے، ہزاروں جانور چڑیاں ہیں جن کی نظر دیکھ رہی ہے کہ ہدہد نہیں ہے، ظالموں یہ تو دیکھنے کی دلیل ہے۔ صحیح بات، ہم 5-10 بیٹھے ہیں، میں کئی دفعہ غلطی کر بیٹھے، یار صبح آپ درس میں نہیں ہو، کہتے بابا جی میں تو بیٹھا تھا، وہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ بیٹھے 10-15 آدمی ہیں، لیکن ان میں سے ایک اگر بیٹھا ہے، مجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری نظر کا یہ حال ہے۔ نبوت کی نظر اس قدر عظیم ہے کہ ہزاروں پرندوں میں حضرت نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے اس نگاہ میں بڑی وسعتیں ہیں، بڑی وسعتیں ہیں۔ ما لی لا اری الہدہد، ہدہد نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ اصل راز کیا تھا؟ آپ اپنی رعایا پر اپنی حکمرانی کے انداز سیاست کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ سیاست کا لفظ آج کا میں نے استعمال نہیں کیا ہے، آج تو گندی سیاست ہے، ناپاک ہے۔ یہ سیاست اصل میں عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اپنے حکومت کو اصلاح رعایا کے لیے قانون کو مضبوط کرنا۔ اس معنی میں فقیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لفظ اختیار کیا ہے۔ لوگ رعایا، کابینہ اور سارے کے سارے شرکاء کانپنے لگے کہ جو ایک چڑیا تک کی خبر رکھتے ہیں ہم سے کیسے بے خبر ہو گئے۔ لیکن آپ نے کیوں فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، اس کا تخت میرے پاس کون لائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدہد نے یہ کہہ دیا کہ
انی وجدت امرأۃ تملکہم، حضور میں اس ملک سے ایک ریاست سے آیا ہوں، عجیب بات ہے، قربان ایک چڑیا نے بھی اس کو برا مانا، ایک چڑیا نے برا مانا کس کو؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم۔ حضرت جی حیرت ہے، غضب ہو گیا کہ ملک پر ایک عورت کی حکمرانی ہے، ایک چڑیا نے برا مانا۔ وہ چڑیا عام نہ تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم ہے، تو ان کے تو خدام بھی عورت کی حکمرانی سے نفرت کرتے ہیں۔ ان بے حیاؤں کو کون پوچھے جو بات بات میں عورت کو آگے رکھتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ سیاہ کر دی ظالموں نے، خدا ان کا بیڑا غرق کرے، جنہوں نے پاکستان کے وجود باوجود پر ایسی ایسی عورتوں کو مسلط کر دیا، معاذ اللہ، جن کا شرفاء میں نام لینا بھی فضول ہے۔ دال فین کر انہوں کہتے کہ نام کیا لینا ہے؟ تو کہا حضور ایک تو میں نے ان میں برائی یہ دیکھی ہے کہ عورت حکمرانی کرتی، ساری تفصیل تو نہیں ہوتے، ایک بات تو نہیں کہی، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ حضرت جی میں نے اس کا تخت دیکھا، بہت بڑا تخت ہے۔ چڑیا نے کہا، ہدہد نے، کہ اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ یہ نکتہ تھا کہ حضرت نے کیوں فرمایا کہ میرے پاس اس کا تخت کیوں لائے گا، تاکہ اس بیوقوف کو بتا دوں عورت کا تخت بڑا نہیں ہوتا، نبوت کا تخت بڑا ہوتا ہے۔ عورت کی حاکمیت مضبوط نہیں ہوتی، عورت کا تخت مضبوط نہیں ہے۔ وہ کہہ بیٹھا، وہ جانور تھا، ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو اس کا عرش لائے؟ لانے والے لے آئے جو آپ کے خدام تھے، پیش کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اس کی بدولت رب کریم نے ملکہ بھی حوالے کر دی، ملک بھی حوالے کر دیا، چنانچہ اس کو حضور نے مشرف و ایمان فرمایا۔ آمنت، اس نے برملا کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی، اور ملک بھی یمن کا آپ کے تابع ہو۔ مفسرین فرماتے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے۔ اور وہاں سے آگے چلیں، میرے آقا و مولا نبی رحمت علیہ السلام کی برکات سے بڑی برکت کس کی ہے؟ جب حدیبیہ میں کفار نے مزاحمت کی اور آگے بڑھنے کا عزم جو ہے اس کو انہوں نے پورا نہ ہونے دیا بظاہر، تو پھر معاہدہ ہوا، تو معاہدے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار نے، اگرچہ کفار نے مزاحمت کی، انہوں نے کہا کہ ہم لا نعلم اللہ نحن نعلم الرحمن، تو بسم الرحمن لکھیے، فرمایا چلو وہ بھی آ گیا درمیان میں۔ تو چونکہ سید عالم علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھائی ہے، اگرچہ ان بدبختوں کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے، لیکن رب کریم نے اس کی برکت سے شہر مکہ حضور کے سپرد کر دیا، کیونکہ کفر کی نظر میں ان کی زبردست قوت اور ان کی سلطنت کا راز ان کی مکہ شریف پر حاکمیت میں تھا، رب کریم نے اس کی پرکھچے اڑا دیے، رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ ان کی حاکمیت رہی، نہ ان کی سلطنت رہی، نہ ان کا قبضہ رہا، نہ ان کا اقتدار رہا۔ سرکار نے یہ نام مبارک استعمال فرمایا، تو یہ راست رہنمائی ہے امت کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام اچھا شروع کیا جائے۔ ایک اشارہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد مومن کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر ایسا کام نہ کرے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کے خلاف ہو، ایسا کام نہ کرے۔
وہ کام کرے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جچتا ہے، کیونکہ گلاب کے پھول کو گندگی کے ڈھیر پہ نہیں رکھتے ہیں۔ گلاب کا پھول جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین وہ زائرین طیبہ کے گلے کے ہار میں اچھا لگتا ہے۔ جو زائرین طیبہ ہیں، زائرین حرمین شریفین ہیں، ان کو گلاب کے پھول پہناؤ، جو واپس آئیں ان کو پہناؤ۔ پھر ایک مرد مومن کے ساتھ ان کا امتزاج ایسا حسین ہے کہ وہ قبر میں بھی چلے جائیں تو ان کے مدار پر بھی گلاب کے پھول ہوتے ہیں۔ اور رب کریم کیا بے نیازی، کسی بے ایمان کافر کی قبر پر پھول نہیں ہوتے، تو گندے جو ہوئے ناپاک جو ہوئے لہذا وہاں نہیں ہوتے۔ جی اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام کا کوئی غلام ہو تو اس کی قبر پہ پھول نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ شریف اچھی جگہ اچھے مقام پہ پڑھنا چاہیے۔ تو رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک پاک ذکر کی بدولت ان کو یمن دے دیا، انہیں مکہ شریف دے دیا، اور یمن ہی تھا، آگے کچھ نہیں تھا۔ لیکن مکہ معظمہ کی فتح کیا ہوئی؟ رب نے ساری کائنات حضور کے سپرد کر دی، کیونکہ اس کو رب کریم نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ کب کھلے ہیں؟ جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا ہے۔ ہاں ایک مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ الحمدللہ اللہ توفیق دے ابھی قربانی کریں گے عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ذبح نہیں کرتے، بلکہ حکم یہ ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہاں الرحمن بھی نہ لاؤ، الرحیم بھی نہ لاؤ، کیوں یہ جمال کا وقت نہیں ہے، یہ جلال کا وقت ہے۔ چھری پھیرنا یہ جلال ہے، اس لیے فرمایا رب کریم کی رحمانیت رحیمی اس کا تذکرہ نہ کرو، چونکہ اس میں اللہ جو ہے یہ جلالی ہے، یہ جلالی ہے، اس کو استعمال کرو، کیونکہ اسی مبارک اسم کی تجلیات نے کفر کا زور توڑا ہے۔ جب کفر توڑ کر ایمان دیا ہے تو رحمان الرحیم کی برکات نے جوریاں بھر دی ہیں۔ ہمارے پاس یہ بہت بڑی نعمتیں حضور کے صدقے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، حضور رحمت للعالمین ہیں، اور قرآن شریف رحمت للمومنین ہیں۔ قرآن شریف وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن رحمت للمومنین، صاحب قرآن رحمت للعالمین، رب ذوالجلال الرحمن الرحیم۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سرکار رحمت للعالمین بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ رؤوف ہے، حضور رؤوف بھی ہے۔ بس یہی کہہ دیجیے نا کہ رب نے محبوب کے صدقے ساری نعمتیں، رافتیں، رحمتیں، برکتیں سمیٹ کر حضور کی کو دے دی ہیں کہ یا رسول اللہ امت آپ کی نعمتیں میری ہاتھ آپ کے تقسیم کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب حضور کا نام آ جائے پھر انسان کا جلال جو ہے وہ جمال میں بدلتا ہے۔ تو ذبح جانور کو ذبح کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، یہاں بھی اس میں جلالت آ گیا، دوبارہ پھر اللہ اکبر یہ آ گیا، یعنی حکم پورا ہو گیا۔ ویسے اللہ اکبر 2-3 مرتبہ بھی بعض حضرات کہہ لیتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر میں حکم کی تعبیر ہو گئی، حکم کی تعبیر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر یہ بھی لطیف اشارہ ہے، کلمہ طیبہ میں سرکار کا نام ہے، حضرت جناب سرکار حسان ابن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم علیہ السلام کی نعت پاک پڑھتے ہیں، اور وہاں نعت پڑھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهِ اسم النبی ما اسمہ، وَضَمَّ الْإِلَٰهِ اسم النبی ما اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہدو، کہ جب مؤذن 5 وقت کی اذان دیتا ہے تو رب کریم نے فرمایا میرا اکیلا نام نہیں لینا، محبوب کا نام بھی ساتھ رکھو۔ کیا تعبیر کی ہے، سنا صحابہ کرام نے، سرکار کی زبان سے ہے، لیکن سچان کیا کہتے ہیں، ضم الالہ، یہ اللہ نے ملایا، اللہ نے ملایا، گویا سرکار کو رب نے حکم دیا یا رسول اللہ ان کو کہیں اذان دیں، لیکن میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی ملائیں، تب اذان ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب آپ اذان دیتے ہیں یا سنتے ہیں اللہ اکبر، جتنی مرتبہ رب کریم کے نام کا اس کی گواہی ہوتی، اتنی ہی مرتبہ حضور کی رسالت کی گواہی ہوتی ہے۔ لیکن جانور کی ذبح میں نہ رب کا اسم رحمان ہے، نہ الرحیم ہے، اور نہ ہی حضور کا نام ہے۔ ذبح کرتے ہوئے سرکار کا نام نہیں لینا چاہیے، درود شریف بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے جلالی سی جو ہے نا ذکر، بسم اللہ اللہ اکبر، وہی پڑھنا ہے۔ حضرات گرامی قادر، پھر نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے نام مبارک کے صدقے سرکار علیہ السلام نے، رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ 30 پاروں کا جو قرآن کریم عطا کرنے کا تسلسل فرمایا، تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں یہ بھی راز ہے، الہ اللہ جلال ہے، جلال میں نظم و ضبط ہے، جلال میں ضبط یہ دبدبہ ہے، تمتنا ہے، روب ہے، ہیبت ہے، اور الرحمن الرحیم میں رحمت ہے، برکت ہے، شرافت ہے، نعمتیں ہیں۔ جلال جمال کو ملا کر، ہیبت و رحمت کو ملا کر سرکار کی زبان پہ جاری کر کے یہ ورد عطا کر دیا، تاکہ مرد مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی ذات سے خوف بھی رہے، لیکن اتنا خوف نہ ہو کہ نا امید ہو جائے، الرحمن بھی پڑھے، پتہ چلے ایک پر میں خوف ہے، دوسرے میں امید ہے، دونوں پروں پہ یہ انسان کے ایمان کا یہ پرندہ جو ہے پرواز کرے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دربار میں پہنچتا ہے، تو پہنچتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی توجہ رکھے، لیکن اس کی ہیبت بھی رہنی چاہیے۔ تذکرۃ لمن یخشی، جس کے دل میں خوف خدا ہے، قرآن شریف اس کے لیے ذکر ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ اس لیے مرد مومن کو ڈرنا چاہیے، خوف رکھنا چاہیے ذات حق کا، ساتھ میں اس کی رحمانیت و رحیمیت پر بھی توجہ رہے کہ وہ اپنے بندوں کو خالی نہیں موڑتا، اس کی بارگاہ میں حاضری دے تو ان کی جھولیاں رحمتوں سے بھر جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ درمیان میں وسیلہ رحمت للعالمین کا ہے، رحمت للعالمین کا وسیلہ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم نے اپنی حمد کا خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ بائے استعانت ہے۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے کسی سے مدد مانگنا، یعنی استعین بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اسم جو یہ تھوڑی سی باریکی ہے بھائی، ادھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسم جو ہوتا ہے یہ وہ مسمى پہ دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ بھری محفل میں ماسٹر صاحبان بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ سارے دوست ہیں،
کسی کا نام لے کر کوئی آواز دے نا تو پھر وہی توجہ کرے گا جس کا نام دیا ہے، کیونکہ اس نام نے مسمى پر دلالت کی ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ استعین باللہ، اللہ کے نام سے مدد لیتا ہوں، تو یہ ذات حق تک ہی پہنچتا ہے۔ لیکن یہ تو بات اپنے مقام پر ہے نا کہ اسم اللہ اور ہے، اللہ اور ہے، اللہ اور ہے، بسم اللہ اور ہے۔ اس کا اسم دال علی المسمى ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جو شے اللہ پر دلالت کرے اسے مدد مانگنا جائز ہے۔ اب خدا کی خدائی میں میرے آقا سے بڑھ کر کون ہے جو رب تعالیٰ پہ دلالت کرنے والا ہے؟ سرکار سب سے زیادہ دال علی اللہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے برہان من ربکم، میرا محبوب میری دلیل بن گیا ہے۔ اس لیے اگر اسم اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے کہ وہ مسمى پر دلالت کرتا ہے، تو پھر سرکار سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ حضور بھی خدائے ذوالجلال پر دلالت فرماتے ہیں۔ اور ایسی دلالت کی ہے کہ مکہ معظمہ کے عربوں کے دل دھو دیے۔ وہ جو کبھی تلواریں اٹھا کے آتے تھے وہ سر جھکا کے آتے ہیں، وہ جو کبھی عیاذ باللہ ایرے غیر الفاظ استعمال کرتے تھے وہ ڈرتے ہوئے زبانیں بند کر کے بیٹھتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اب پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ اس پہ گفتگو پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم